الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اور خطبہ جمعہ میں تسلسل کے ساتھ اپنے اخلاق کی اصلاح کے حوالے سے اپنے باطن کی اصلاح کے حوالے سے چند بنیادی مقامات قرآن کے مضامین سے ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے اور صدق اور سچائی کی اہمیت پر چند باتیں گزشتہ دروس میں ذکر کی گئی تھیں. آج اسی سلسلے کے کچھ کڑیاں مزید تفصیل کے ساتھ وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی گنجائش ہے اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں اور نئی باتیں ذکر کی جائیں گی. اس طرح کہ ہم جس بنیاد پر گفتگو کر رہے تھے اور جس بنیاد کو لے کر چل رہے تھے وہ یہی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی مقبولیت اور اس کا کمال جو اللہ رب العالمین نے اسے احسن تقویم قرار دیا اور انسان کو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے مشرف فرمایا ان کا اگر لحاظ انسان رکھے تو پھر وہ کائنات کے لیے بہت بڑا سعادت کا باعث ہوتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو پھر چاہے وہ جس رتبے پر بھی ہو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اور انسان کے لیے اصل سعادت جو ہم گزشتہ کئی دروس میں درس تصوف میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے وہ تین چیزیں ہیں. وہ صدق ہے، وہ عدل ہے اور امانت ہے. اور یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ نظریات اور عقیدے کا شعبہ ہو، چاہے وہ اعمال و عبادت کا شعبہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا شعبہ ہو، یا ہمارے جن لوگوں سے تعلقات ہیں معاشرت کے اندر، والدین سے، بچوں سے، بیوی سے، پڑوس سے، اڑوس سے، اپنے ماتحت سے، محلے والوں سے، وطن والوں سے، ہر درجے کے اعتبار سے وہاں پر بھی ان تینوں چیزوں کی ضرورت اشد ہوتی ہے: صدق کی، سچائی کی، عدل کی اور امانت کی. ابھی تو ہم ابتدائی طور پر صرف صدق پر بات کر رہے ہیں اور میں نے اس سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی لخت جگر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کے حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کی تھی کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اور باضابطہ اس چیز کو ذکر فرمایا کہ میں نے حضور سے اس بات کو حفظ کیا تھا کہ سچائی جو ہے وہ طمانیت ہے، سچائی میں سکون ہے اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کے لیے اس کے لیے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں اور جنت اس کا مقدر ہو جاتا ہے اور اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ تو مقدمہ بنیادی طور پر ذکر کیا گیا. لیکن صدق کی ضرورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ان تینوں چیزوں کی ضرورت اس اعتبار سے ہے
کہ انسان کی عزت اس کے لباس سے ہے، اگر اس کو برہنہ کر دیا جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ انسان کی عزت اس کے منصب کے اعتبار سے، منصب لے لیا جائے تو پھر اس کی کیا اہمیت رہتی ہے۔ جس طرح یہ چیزیں انسان کی عزت کا باعث ہے، اصل، تو اسی طرح انسان کی اصل عزت کا باعث جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ وہ سچائی ہے، وہ سچائی کی صفت کو اپنانا ہے، وہ عدل کی صفت کو اپنانا ہے، اور وہ امانت کی صفت کو اپنانا ہے۔ اس کو چھوڑ کر انسان چاہے جتنے عالی منصب پر ہو، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ نہ دنیا میں اس کی قدر و اہمیت ہوتی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و اہمیت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام، ان کو انہی تین صفتوں سے نوازا جاتا ہے۔ پھر ان کے نائبین حضرات صحابہ، اہل بیت اور اولیاء، آپ دیکھیے ہزاروں سال ان کو ان کے مزاروں میں ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ جاوید ہے، وہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ انسانیت کی اصل حقیقت پر کار فرما رہے ہیں، اور وہ سچائی تھی، وہ عدل تھا، وہ امانت تھا۔ تو اگر ہم تمام اچھائیاں، جن کو اگر آپ کہیں کہ جناب اچھائیاں تو اتنی ہیں، اس کو ہم کیسے شمار کریں، تو ان تمام اچھائیوں کو آپ تین موضوع میں لا کر بیان کر سکتے ہیں، صدق میں، عدل میں اور امانت میں۔ ساری اچھائیاں، اصل تمام اچھائیوں کی اصل یہی ہے، خواص یہی ہے، پھر تمام وہ اس کی تشریح بنتی ہے، اس کی وضاحت بنتی ہے، اس کے مظاہر بنتی ہے۔ یہاں پر چند باتیں میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، مسلم شریف کی حدیث سے اس کو تھوڑا کھول کر اکثر لوگ اس حدیث کو بارے میں تھوڑا تشویش کا شکار ہوتے ہیں، تو محدثین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ منافق کی تین علامات ہیں۔ علامت المنافق الثلاث، تین علامات، آیات المنافقین ثلاث، تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ اس میں سے پہلی منافق کی نشانی یہ ہے کہ جو بولے گا جھوٹ بولے گا، یعنی وعدہ کرے گا تو اس کی برخلافی کرے گا، اور امانت اگر اس کے پاس رکھائی جائے تو وہ اس امانت کے اندر گویا کہ خیانت کرے گا، اور جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو کذب کے ساتھ کرے گا۔ یعنی تین اس کی چیزیں ہیں، جس طرح کہ عرض کیا محدثین نے، وعدہ کرے گا تو وعدے کی برخلافی کرے گا۔ تو یہ جو صفات منافقین کے ذکر کیے گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا، اور حدیث پاک کے اندر اس کی مکمل طور پر وضاحت کو لا کر ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ سب سے پہلے یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو نیکیاں ملتی ہیں، اور انسان جن نیکیوں کے ساتھ آراستہ ہوتا ہے، وہ تین جگہیں ہیں، اور وہ تین شعبے ہیں جس سے انسان کی نیکیاں پہچانی جاتی ہے۔ ایک اس کی نیت سے، ایک اس کے قول سے ہے، اور ایک اس کے عمل سے ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو منافق کے لیے جو حدیث پاک کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ منافق جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی برخلافی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو یہاں محدثین نے ذکر کیا کہ مومن کو منافق تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ منافق ایک الگ ہے، دل کی اس صفت کا نام ہے جو ایمان کے خلاف ہے، اور ایمان وہ ہے جو نفاق کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر تو اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن منافقین کے اندر ایک علامات تھی جس سے اہل ایمان کو روکا گیا کہ تم یہ علامات اپنے اندر پہچان پیدا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں آگے لے جائے اور بہت بڑی خرابی کی طرف پیش کرے۔ انسان پر جن اعمال کا دار و مدار، جس پر نیکیاں مرتب ہوتی ہیں، علماء لکھتے ہیں، اور جس پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ آپ کی نیت ہوتی ہے، وہ آپ کا قول ہوتا ہے، وہ آپ کا عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا منافق کی یہ جو علامت ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدے کی برخلافی کرے گا، کیا مطلب؟ اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں نے پورا نہیں کرنا ہے، تو یہ اس کی نیت کا فساد تھا۔ اور قول کا فساد یہ تھا کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور پھر اس کے عمل کا فساد یہ تھا کہ جب اس کے پاس امانتیں رکھائی جائیں اور امانت اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ امانت کا متحمل اگر اس کو بنا دیا جائے تو وہ امانت کے اندر واضح طور پر خیانت کرے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، اس کی خاص وجہیں اور خاص صفت جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر کی کہ اہل ایمان کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں نفاق کی طرف لے جاتی ہے اور بندے کو اس کی عزت اور افتخار کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ اب آئیے میں صدق کی تعریف کو تھوڑا مزید کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات کے اندر بڑے واضح انداز کے اندر اس صدق کی تعریف کو کھولا ہے کہ سچ کہتے کس کو ہے۔ آپ نے پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ سچ اس کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیان کرنا جو امر واقع ہے، جس طرح ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہ چیز ہم تک پہنچی ہے، جس طرح ہم نے اس کو محسوس کیا ہے، اس طرح اس کو آگے پہنچا دینا، یہ ہے صدق۔
اس میں رد و بدل کرنا، اس کو بگاڑنا، اس کی اصل صورت سے ہٹا دینا، تو یہ جھوٹ ہے۔ صدق کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو آگے جب آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں تو وہ امر واقع ہو، جس طرح آپ نے اس کو دیکھا تھا، جس طرح آپ نے اس کو محسوس کیا تھا، جس طرح وہ چیز آپ تک پہنچی تھی اس طرح آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا، تو اس کو کہتے ہیں صدق۔ اس کو اگر تھوڑا اور واضح کیا جائے تو اس میں آتا ہے کہ صدق اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو زبان وہی کہہ رہی ہو، جو دل میں ہو زبان اسی چیز کی ترجمانی کر رہی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ صدق جو ہے یہ صدق کامل ہے۔ کامل سچ وہ ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو۔ اگر زبان پر بندہ کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو اس کو ظاہراً سچ تو کہیں گے، لیکن اس کو ایک اصطلاح میں جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو اس طرح دیکھ لیں آپ کہ ائمہ لغات نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی کافر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہراً تو اس کے قول کی گویا کہ تصدیق کی جائے گی کہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ دل سے نہیں کہہ رہا تو اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میں تعریف صرف صدق کی بیان کر رہا ہوں، یہ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کا علم ہے کہ وہ دل کی کیفیات کو جانتا ہے، یا اس کی عطا سے منافقین کے بارے میں جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ زبان سے جو چیز کو بیان کر رہا ہے تو اس کی تصدیق شریعت مطہرہ اس کی کرتی ہے۔ اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ میں جناب جو ہے کس چیز کی تصدیق کرتا ہوں اور دل اس کا کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے گویا کا مکلف نہیں ہے۔ زبان پر شریعت فتویٰ لگائے گی، ظاہر پر فتویٰ لگائے گی، لیکن یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عند اللہ کے نزدیک جو سچائی کا درجہ ہے، جس کو خدا سچ کہتا ہے، اور جس سچ کو خدا پسند کرتا ہے، اس سچ میں یہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو چیز ہمارے اور آپ کے درمیان چل جائے گی، لیکن سچائی تو ہم اس لیے اپنا رہے ہیں نا تاکہ اللہ کو راضی کریں اور ان تمام خوبیوں کو ہم اپنائیں، تو اس تفصیل کے اندر سچ اس کو کہا جائے گا کہ دل کے اندر جو موجود ہو زبان ہو بہو اسی کو بیان کر رہی ہو۔ دل میں جو موجود ہے زبان اس کو ہی بیان کر رہی ہو تو وہ صدق کامل ہے۔ دل میں کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، تو عند اللہ اس کو کذب کہا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ المنافقون کے اندر منافقین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہ آپ ضرور بضرور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں محبوب، یہ اگر یہ اپنی زبان سے گواہی بھی دیں، شہادت کا لفظ بولے اور اپنی زبان سے کہ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک بے شک، تو وہ جملے بھی زبردست لائیں، مضبوط لائیں، ایک ایک گرہ باندھ کر لائیں۔ آپ کے بارے میں جو لفظ بولیں تو لفظ شہادت کے ساتھ بولیں نشہدو، پھر آپ کی طرف اشارہ کریں تو تحقیق کے لفظ سے کیا کریں ان، کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ، پھر آپ کو رسول نہ کریں بلکہ اس میں لام تاکید بھی لائیں، لرسول اللہ، ضرور بضرور آپ رسول ہیں، تو تین تاکید کے ساتھ، تین مضبوطی کے ساتھ حبیبی آپ کو رسول کہہ رہے ہیں۔ گواہی کا لفظ بولیں نشہدو، شہادت کا لفظ بولتے ہیں، اور پھر آپ کی طرف انا کے ساتھ کہتے ہیں انا، بے شک آپ، اور انا وہ ہے جو بات میں سے شک کو ختم کرتا ہے، بات کو حقیقت کی طرف لاتا ہے، اور پھر ساتھ میں لام تاکید، یہ جو لام آیا رسول کے اوپر لام، یہ تاکید کے لیے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، ان کے دل کے اندر کچھ موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کو جھوٹ قرار دیا کہ زبان تو سچ کہہ رہی تھی لیکن دل ان کا ساتھ اس کا نہیں دے رہا تھا، تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو کذب قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان تمام بات سے یہ پتا چلا کہ ہم کسی کے دل کی تحقیق تو نہیں کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ عند اللہ جو صدق ہے وہ عند اللہ وہ صدق مقبول ہے جس میں دل اور زبان دونوں ساتھ دے رہی ہے۔ اسی طرح صدق کا درجہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک لقب آتا ہے صدیق، ایک لقب آتا ہے صدیق۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو 7 مقامات کو عبور کر چکا ہو، یہ خاص ولایت کا ایک درجہ ہے، یہ خاص روحانیت کا ایک درجہ ہے، یہ خاص ایمان کی پختگی کا ایک درجہ ہے، لیکن ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ سر 10 سے بھی اتنی بات عرض کر دیتا ہوں یہاں پر کہ صدیق کا معنی ایک یہ ہے، صدق کہتے ہیں سچ کو، اور کامل سچ یہ ہے جو دل اور زبان ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہو، جس کو دوسرا معنی عدل بھی بن سکتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل وہ ہے جو دل پر ہے وہ زبان پر ہو، جو اندر ہے وہ باہر ہو، تو صدق کی ایک خالص صفت عدل بھی ہے، اور یہ وہ صدق
جو توازن کے ساتھ ہو، جو دل میں ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہو. لیکن جب یہی چیز کثرت کے ساتھ ہو جاتی ہے، بندہ اسی چیز کو، جس حدیث پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ سے تھی کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عند اللہ صدیق ہو جاتا ہے. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ عند اللہ معاذ اللہ کذاب ہو جاتا ہے. تو صدق کا ایک اعلیٰ درجہ، اس عادت سے اٹھ کر جب بندہ آگے جاتا ہے تو ایک منصب اس کو ملتا ہے صدیق. اور صدیق کا معنی ایک یہ بنتا ہے لغوی اعتبار سے کہ بہت سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے جھوٹ کبھی نہ بولا. یہ وہ منصب ہے جس نے جھوٹ کبھی نہ بولا ہو. اور اس صفت میں گویا کہ حضرت ابراہیم کو جو کہا گیا نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ابراہیم کی اس بات کو، ابراہیم کی اس حقیقت کو، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کے اس واقعے کو کہ بے شک وہ سچے صدیق نبی ہیں. تو صدیق کا ایک معنی یہ کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے جھوٹ کبھی نہ بولا ہو. اور ایک اور معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جھوٹ کبھی بنتا ہی نہ ہو، یعنی جب بھی بولے گا وہ سچ بولے گا اور اس سے جھوٹ بنے ہی نہ، اور وہ چاہے زیر شمشیر اس کی گردن رکھی ہوئی ہو وہ تب بھی سچ بولے گا. تو کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جو صدیق کے منصب پر ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب مومن اللہ کی رضا کے لیے دل اور زبان سے ایک ہی حقیقت کو اور ایک ہی فلسفے کو گویا کہ بیان کرتا ہے تو وہ عند اللہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے، عند اللہ اس کا منصب صدیق کا ہو جاتا ہے. اور آگے بڑھ کر وہ اس مرتبہ اور مقام پر پہنچتا ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو سچ کے ساتھ متحمل ہوتے ہیں. حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقت کو ذکر فرمایا، میں اس پر اس روایت کو دوبارہ آپ کے لیے تازہ کر دیتا ہوں اور تاکہ وہ بات مکمل طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر مکمل رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے صدق دل کے ساتھ گواہی دی، من سأل اللہ شہادۃ بالصدق، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے صدق کے ساتھ گواہی دی، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو مرتبہ شہداء عطا فرمائے گا جو گواہی کا اعلیٰ مرتبہ ہے. اور فرمایا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے گھر میں بستر پر مر جائے لیکن اس نے صدق دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ گواہی دی ہو تو وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سرکار فرماتے چاہے وہ اپنے بستر پر رہ گیا ہو. لیکن اس میں تفسیر یہ ہے جو زیادہ مضبوطی کی طرف جاتی ہے کہ دل سے اللہ رب العالمین کے ہونے کی گواہی دی ہو، اللہ کو معبود یقین کیا ہو. اب معبود یقین کرنے کا ایک لاجک، ایک فلسفہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس چیز کو ہم نے ذکر کر دیا. لیکن جب ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کو اگر ہم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو زیر کر رہے ہیں اور اس کے حکم کو، اس کی رضا کو اپنے اوپر غالب کر رہے ہیں. یعنی جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہماری مرضی ہوگی، جو اس کی ناراضگی ہوگی وہی ہماری ناراضگی ہوگی. یہ ہے فلسفہ عقیدہ الوہیت کی تسلیم. اللہ کو اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات اس کے حکم کے سامنے زیر کر دی جائے. اسی لیے قرآن کریم نے یہود کو کہا انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمایا یہود نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا. ادھر مفسرین نے لکھا کہ خواہشات کو خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جس کی مانی جاتی ہے، خدا وہ ہوتا ہے جس کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے. زبان سے بندہ اللہ اللہ کرتا رہے لیکن عملی طور پر، فکری طور پر اس کا مظاہرہ نہ کرے تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. کیونکہ خدا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کی مانی جائے، جس کے احکام کو بلندی دی جائے، جس کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنا دل کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اپنی خواہشات کو زیر کر کے اس کے حکم کو غالب کرنا، یہ ہے تصور الہ، یہ ہے فکر الوہیت، یہ ہے خدا کہنے کا مقصد. تو یہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ گواہی دی، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا کے تابع کر دیا. مؤذن اذان دے رہا ہے اور یہ اپنی نیند کو ترجیح دے رہا ہے تو یہ صدق نہیں، یہ جھوٹ ہے. اقراری طور پر تو صدق ہے لیکن فکری طور پر یہ جھوٹ ہے. اللہ رب العالمین نے امانت کی بات کی ہے، یہ خیانت کر رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی ہوس کو بڑھا رہا ہے.
تو قولی طور پر تو مسلمان ہے لیکن فکری طور پر یہ جھوٹ کی طرف چل پڑا ہے، اس لیے کہ الہ کہنا، معبود کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زبان جس طرح اسے خدا کہہ رہی ہے اسی طرح خواہشات بھی اس کے حکم کے آگے تابع ہو رہی ہے اور زیر ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور الہ ہے، یہ تقاضۂ بندگی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا، لیکن کامل ایمان کے حوالے سے جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ فکر جب مقبول ہوگی کہ جب خدا کہنے کا مقصد حاصل کیا جائے، کیونکہ جس کو جو درجہ دیا جائے اس کا تقاضا ادا کیا جائے۔ ہم اپنے والد کو والد کہتے ہیں اور اس کی فرمان برداری نہ کریں تو پھر والد کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ زبان سے تو باپ کہہ دیا، شناختی کارڈ پر نام لکھ لیا، پاسپورٹ میں قوائف نامے میں درج کر دیا، یہ تو ساری ضروریات پوری ہو گئی ہے، لیکن باپ کہنے کا مقصد تو صرف اس لیے تو نہیں تھا نا کہ آپ جو ہے کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر اور جناب جو ہے کہ وہ شناختی کارڈ کے اوپر ان کا نام درج کرے۔ جہاں یہ مقصد تھا وہی مقصد یہ تھا کہ اس کے حکم کو مانیں، اس کا ادب کریں، اس کا لحاظ کریں، اس کی توقیر کریں۔ تو بلا تشویش بات کو سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی خواہش معبود نہیں بن سکتی۔ لا الہ کہا کیا مطلب؟ کسی کے حکم کی بالادستی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے حکم کی ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو رب کے حکم کے آگے لا رہے ہیں تو ہمارا کلمہ لا الہ ابھی تک درست نہیں ہوا، ہم نے اور بھی معبود فکری طور پر پالے ہوئے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ ہم رب کے حکم پر اپنی خواہشات کو غلبہ دے رہے ہیں۔ تو جس کو اپنی اوپر جس کو زیادہ بندہ چاہت کے ساتھ اپناتا ہے وہی تصور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کلمہ شروع ہی نا سے ہوتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ، یعنی جس کے حکم کی بالادستی ہے اور جس کی رضا کا میں خوگر ہوں وہ اللہ ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اور اس پر میں آخری بات یہاں پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں جس سے آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ایک بڑی پیاری بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، ان تمام محبت والی باتوں کے اندر حضور فرماتے ہیں ثلاث من کن وجد حلاوت الایمان، اگر کوئی اپنا معائنہ کرنا چاہے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں تو حضور نے فرمایا وہ دنیا میں کر سکتا ہے اور کر لینا چاہیے، کیونکہ مرتے وقت بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو لہذا بار بار اس کی تجدید ہونی چاہیے، بار بار اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ میرے ایمان کا گراف کہاں تک پہنچا ہے اور میری تصدیق کیا ہے، کیونکہ ایمان سچ کا نام ہے، چند چیزوں کو قبول کرنے کا سچ کا نام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں من کانا ثلاث من کانا فیہ وجد حلاوت الایمان، تین عادتیں جس کے اندر آ جائیں گی وہ اپنی زبان پر ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا۔ یہ کرم ہے اللہ کے رسول کا کہ ہمیں ان چیزوں سے پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ تحقیق کی دعوت بھی دے دی کہ تم خود اپنا معائنہ کرو، اپنی بیماری کو دیکھو کہ تمہارے دل میں کہاں تک ایمان پہنچا کہاں نہیں پہنچا، کمزوری پکڑو تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سر پر کھڑا ہے، پتہ نہیں تمہاری ایک سانس کے بعد دوسری سانس آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کے بے شمار لوگ جا چکے، تم بھی جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا، اور وہ تین چیزیں سراسر وہ ہیں جو انسان کی خواہش کو نیچے کرتی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے یار مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، کسی آدمی کو کسی سے پیار ہے لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو اب اللہ کو اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو پھر اس سے دوری اختیار کی جائے گی، اپنی محبت کو خدا کی محبت کے تابع کیا جائے گا۔ لوگوں سے شہرت حصول کرنے کے دنیا کے کتے لوگ بن جاتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح شکار کیا جائے، تو لوگوں کو شکار کرنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی رضا کیسی حاصل کی جائے۔ ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو قبول کرنے میں بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا اور مرضی شامل ہے یا ہماری ہوس شامل ہے۔ ان کی جیبوں پر ہماری نظر ہے، جھتا غنڈا گیری کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں دین کے نام پر یا اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غنڈا گردی اپنے نام کو بچانے کے لیے، اپنی واہ واہ چمکانے کے لیے، اپنی بزرگی چمکانے کے لیے ہے تو پھر اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، اللہ کو خدا نہیں بنایا، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہش، اپنی طلب، اپنی ہوس کو بڑھایا ہے۔ لیکن اگر اس نے اللہ کی دی ہوئی رضا اور لوگوں تک پہنچانے کے تحقیق کے پیمانے میں لوگوں تک بات پہنچائی ہے اور اپنی خواہش کو زیر کیا اور حق بات اس نے کی، اس شان پہنچے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو یہ صدیقیت کا مطلب ہے، یہ اللہ کو اللہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مطلب ہے یعنی اس نے اپنی خواہش کو زیر کیا، اپنے آرام کو زیر کیا اور خدا کے احکام کو، اس کی مرضی کو، اس کی چاہت کو اس نے غالب کیا۔ تو یہ ضرورت امر ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ تین عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ میں سردستی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور ہم غور کریں۔ فرمایا پہلی علامت اس کے یہ ہے جس کے اندر موجود ہوگی وہ ایمان کا ذائقہ پائے گا۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ اب یہ میں دیکھ لوں اور آپ دیکھ لیں، بس اب بزرگی ایک طرف رکھیں، یہ پیمانہ سامنے آ رہا ہے۔
اسے اللہ رسول زیادہ پسند ہے یا اپنی گدی زیادہ پسند ہے، اپنا ممبر زیادہ پسند ہے، اپنی واہ واہ زیادہ پسند ہے، اپنی چودراہٹ زیادہ پسند ہے، اپنے مرید زیادہ پسند ہے، وہ اس کو دیکھ لے۔ اگر اس کو اللہ رسول زیادہ پسند ہے اور ان کو وہ وہی بات سکھاتا ہے جو اللہ رسول پسند کرتے ہیں، تو پہلی علامت اس کے اندر پوری ہو گئی اور 100 میں سے 100 نمبر اس کو مل جائیں گے۔ کسی کے لباس تک اترنے کے لیے اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لباس ترجمانی کرتا ہے عقیدے کی، لباس ان باتوں، یہ باتیں دل میں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو دونوں ہاتھوں میں لڈو رہے، پھر وہ چاہے سفید پگڑی باندھے یا کالی پگڑی باندھے یا نقشبندی بندے یا قادری بنے، اس کو چھوڑیں آپ، یہ تو لباس اور یہ سلسلے ترجمانی ہے، اصل چیز یہ عقیدہ ہے۔ اس کی اگر غمازی ہوگی تو ہم اس کو سچا کہیں گے اور اس کے قریب ہم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا توجہ سنیے، فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کو محبت میں زیادہ بڑھاتا ہے۔ یہ کیا؟ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے پیچھے نمازوں کے لیے ان کو گھسیڑ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھو ان کے پیچھے، تو میں نے کہا پھر تم اپنا حلقہ بنانا چاہتے ہو، اللہ رسول سے تمہیں محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ رسول سے محبت ہو، تمہارے مرید کے سامنے اگر تمہیں کوئی گالی دے دے تو وہ کہتے ہیں یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہم شاہ صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پیر صاحب کے خلاف بولتے ہیں، تو میں نے کہا اگر مظفر شاہ تمہارے پیر صاحب کے بارے میں بولے یا تم مظفر شاہ کے خلاف بولو تو ہمارے مریدین ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھے، تو اس میں اللہ رسول کی محبت کہاں رہی؟ اگر وہ اللہ رسول کی محبت کے تقاضے کے تحت تھا تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن اپنے پیر کو اپنے استاد کو بچانے کے تحت تھا تو پھر یہ ایمان کا درجہ تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خود اپنا محاسبہ کرو، خود اپنا امتحان لو کہ تمہارے دل کے اندر اگر یہ 3 عادتیں ہوئی تو تمہارے دل میں ایمان آ گیا۔ پہلی یہ کہ ہر رشتے سے، ہر ناطے سے، ہر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ تم پیار کرو گے۔ جو ہے سب ٹھیک ہے تو وہ خود منافق ہے، اس لیے کہ سب کیسے ٹھیک ہے؟ اللہ رسول نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کو چاہے گا وہ ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کے احکام کو رکھے گا وہ ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کی عزت و توقیر کرے گا وہ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف رہے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، منافق ہے، دین سے دور ہے۔ ایک فکر رکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ دوسری چیز فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، حضور نے فرمایا دوسری صفت یہ ہے وہ جس سے پیار کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، وہ جس سے پیار کرے گا۔ دیکھو مال بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بینک بیلنس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، گاڑیاں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہیں، مکانات عالی بہت بڑی اللہ کے انعامات ہیں، لوگوں کا حلقہ جس کے ساتھ آ جائے مسخر ہو جائے، بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن یہ عظمت والی چیز ہمارے لیے کب ہے کہ ہم اس سے پیار جب کریں کہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس کے دل میں احترام الہی ہے، وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، تو ہم اس سے پیار کریں گے۔ حضور نے فرمایا دوسری علامت ہے کہ جس سے پیار کرو تو اللہ کے لیے اور جس سے دشمنی کرو تو اللہ۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا، گفتگو ختم، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان لانے کے بعد ایمان اس کو اتنا پسند ہو کہ اسے آگ میں ڈالے جانے، یعنی اس کے نزدیک کفر میں لوٹ جانا، ایمان لانے کے بعد ایمان اس کو اتنا پسند ہو کہ کفر میں لوٹ جانا اسے آگ میں جانے سے زیادہ برا لگے، ایمان اس کے نزدیک اتنا پیارا ہو جائے۔ فرمایا یہ 3 علامتیں جس کے اندر آ گئی، سید عالم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کے ذائقے کو کیا کر لے گا؟ چکھ لے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میں اور آپ مل کر اپنی خواہشات پر ذرا توجہ کریں کہ ہم اپنی خواہشات کو کس سطح پر لے جا کر کتنی اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے وقت نکالیں اور اپنی طبیعتوں کو اور اپنی فکر کو اس سانچے کے اندر ڈھالیں کہ ہماری خواہشات رب کے احکام پر نہ بڑھ جائے، ہماری خواہشات نبی کی محبت پر غالب نہ ہو جائے، نبی کے خلاف گالیاں دے رہے ہوں، نبی کو جناب قبر میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوں، اپنی عبارتوں میں لکھ رہے ہوں، اور پھر کوئی پیر صاحب کہے جی ان کے پیچھے تو پھر نماز بھی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا پیر صاحب پھر آپ شکاری اور دنیا دار بیپاری ہیں، آپ کا پیری سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے پیر ہول سیل کے مارکیٹ کھولی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہے تو پھر آپ ہر اس شخص کی قدر کریں گے جو اللہ اس کے رسول کا محبت اور ادب کرنے والا ہوگا، اور ہر اس شخص سے خود بھی بچیں گے، اپنے مریدوں کو بھی بچائیں گے کہ جو رسول اللہ کا بے ادب ہوگا اور اللہ رب العالمین کا بے ادب ہوگا۔ یہ باتیں میں نے پیش کی، جس کو اچھی لگی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، جس کو بری لگی تو میری ذات پر کچھ بھی نہیں ہے، میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، اور جس طرح آپ اس حدیث پر عمل کے پابند ہیں میں بھی گناہگار آدمی اس بات کا پابند ہوں کہ ہم مل کر اپنے آپ کو اپنے درجے سے نیچے اتر کر اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔